منورہ مکہ مکرمہ۔ اب یہ رجب کی آخری تاریخیں تھیں جب مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہوئے، اور پھر آپ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ آپ مکہ مکرمہ۔ اور پھر اس کے بعد 8 ذوالحج کی تاریخ تھی جب حاجی احرام باندھ رہے تھے، تیاری کر رہے تھے مینا شریف جانے۔ حاجی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی حاجی ہے؟ ہاں حاجی، ہاتھ کھڑا کرو، پتہ دے حاجی۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو 8 ذوالحج کو حجاجی کرام مکہ مکرمہ سے احرام باندھ لیتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ مینا شریف، پھر رات وہاں گزارتے ہیں، پھر اگلی صبح 9 تاریخ ہوتی ہے 9 ذوالحج، پھر وہ عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حاجی کا احرام ہے، مگر امام علی مقام کا احرام کیا ہے؟ آپ 8 ذوالحج کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب حج آپ نے سے پہلے کیے ہوئے ہیں، ایک حج نہیں 25 حج کیے ہیں، اور مدینہ منورہ سے آپ آتے رہے اور کوفہ سے بھی آتے رہے، مدینہ منورہ سے آتے رہے اور پیدل آتے تھے۔ سواری بھی ساتھ ہے، اونٹ کی سواری ساتھ ہے، اور سواری کے جانور ساتھ ہیں۔ امام حسن پاک بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، اور پیدل آتے تھے۔ وہ حجاج کرام آپ دیکھیں کہ یہ شہزادے یہ بھی حج پر جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اب وہ سواریوں پر سوار ہو اتر جاتے ہیں۔ دیکھیں امام علی مقام جا رہے ہیں، اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں، تو عرض کرتے حضور آپ یا تو سواری پر بیٹھ جائیں تو یا پھر راستہ اور اختیار فرمائیں، ہم تو اتنا چل نہیں سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے چلنا، کوئی لوگ جو معمر تھے، بوڑھے تھے، ہمارے لیے چلنا مشکل ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور یا تو راستہ بدل لیں یا سواری پر سوار ہو جائیں، پھر وہ راستہ بدل لیتے تھے، پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ لیکن آج ایک ایسے سفر پر روانہ تھے کہ اس طرف قدم اٹھ رہے تھے، احرام باندھا ہوا ہے، لیکن احرام یہ چادروں والا ہے، احرام کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ اب 8 ذوالحج سے وہاں آپ کی روانگی ہوتی ہے۔ اب ذوالحج کا مہینہ گزرتا ہے، محرم کی، جب آپ وہاں کربلا کی سرزمین کے قریب پہنچتے، جب راستہ بند کر کے رو کر کے وہاں لے جایا جاتا ہے، آپ وہاں پہنچے، فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ اچھا یہ وہ جگہ ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے ابا حضور مولا کائنات کے ساتھ اس مقام سے جنگ صفین میں جب شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے، میں بھی حضور مولا کائنات کے ساتھ یہاں سے گزرا، تو میرے ابا حضور فرماتے تھے ہاں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، شہداء کی جگہ، یہاں لوگ شہید ہو گئے۔ پوچھا کہ حضور یہاں کون شہید ہوگا؟ فرمایا میرے خاندان کے لوگ۔ فرماتے ہیں آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں جس کے بارے میں میرے ابا جان بھی جانتے تھے کہ یہ ہوگا۔ حضرت امام علی مقام یہ جو عظیمت کا احرام تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ 3 حسین تین پناست حسین، 3 حسین 3 پناست حسین۔ میں دین پر بات کر رہا ہوں، مجھے کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ آپ کو دین، حسین دین ہے، دین کا حصہ ہے، خود دین ہے، اور دین کی بنیادیں اس کے ساتھ اس طرح کا وصف ہیں کہ دین ان سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین، شاست حسین بادشاست حسین، 3 است حسین دین پناست حسین۔ بڑا لمبی بات ہوگی۔ اب
امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، پر بہت ساروں نے کر لی، انہوں نے رخصت پر عمل کیا، میرے امام نے عزیمت پر کیا۔ اب میں سمجھاؤں آپ کو رخصت کیا ہوتی ہے۔ اپنے عشاء کی نماز پڑھ لی، پڑھ لیا، تو فرضوں کے بعد کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جی کتنی رکھتے؟ دو سنتے پڑھی تھی نا کہ نہیں پڑھی؟ 2 سنتے کے بعد کیا پڑھا تھا؟ پڑھے تھے نا، چلو جنہوں نے پڑھے وہ تو بولو، 2 نفل پڑھے، بیٹھ کے پڑھے تھے کھڑے ہو گئے؟ دیکھ کھڑے ہو گئے پڑھو، کیونکہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، نماز کے اندر قیام، اور وہاں سے جو فرض ہے نفل کے اندر بیٹھ کے قیام کیسے ہو گیا؟ قیام تو ہوا ہی نہیں۔ پر علماء کہیں گے کہ یہ رخصت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم نفلوں کے اندر کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، یہ رخصت ہے، مگر کھڑے ہو کے پڑھنا یہ عزیمت ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ عزیمت ہے اور رخصت ہے۔ رخصت پر عمل کرو تو بھی شریعت پر ہو، عزیمت پر عمل کرو تو بھی شریعت کے مطابق ہے، مگر معیار جو ہے اپنا اپنا ہے۔ حسین تو وہ ہیں جنہوں نے یہ 30 سال یا خلفائے راشدین کے ساتھ گزارے، 7 سال حضور کے ساتھ گزارے، 10 سال اپنے بھائی جان امام حسن کے ساتھ گزارے، اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والا، وہ کہتا ہے میں رخصت پر کیسے عمل کروں، میں عزیمت پر عمل کروں گا۔ سارے لوگ احرام بن گئے، بے شک تم عرفات کی طرف جاؤ، مگر حسین عزیمت کا احرام باندھے ہوئے ہے، یہ اپنے سفر پر جا رہا ہے جہاں دین کی بات ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے، کیا پتہ چل جائے کہ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نداد پر عمل کیا۔ اگر رخصت پر عمل سارے کر لیتے، عزیمت کا سبق کون پڑھاتا؟ اس لیے عزیمت کا سبق میرے امام نے ہی پڑھایا ہے، حضرت امام علی مقام نے۔ اب وہاں کربلا کے سرزمین میں آپ نے واقعات سنے، کس طرح ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور حضرت امام زین العابدین جو ذکور میں سے، سیانوں میں سے، مردوں، ابھی وہ رجولیت کی عمر پر نہیں پہنچے، ابھی وہ جوان ہونے والے ہیں، بس کتنے ہی، باقی سب چھوٹے مردوں میں سے صرف وہی یہاں انہیں مرد کہیں، عاقل قریب البلوغ کہیں، جو بھی کہیں در وہ ہیں۔ اب وہ جا رہے ہیں، انہیں مدینہ بھی یاد آ رہا ہے، اپنا گھر یاد آ رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نلتے یاری خصبا یومن الى ارض الحرم بلغی سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم۔ آپ ہوا کو کہتے ہیں، صبا کو کہتے ہیں صبا۔ اگر تمہارا کبھی گزر ہو مدینہ منورہ میرے نانا جان کے پاس، ان تجاری خصبا یومن، کسی دن بھی الی ارض الحرم، حرم مدینہ کی طرف جانا ہو، بلغی سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم، وہاں سلام عرض کرنا جہاں نبی محترم جلوہ کر رہے ہیں۔ اور نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ ہے۔ وہاں سے وہ سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور قطاروں کے ساتھ کرتے ہیں، میں امام وجہو شمس الضحیٰ من خطہ بدر الدجا من ذاتہ، جن کے لیے میں سلام بھیج رہا ہوں وہ ہستی کون ہے؟ من ذاتہ نور الہدا، جن کی ذات عین نور ہے، ان کا چہرہ اقدس اگر دیکھو
من وجہہ شمس الضحیٰ، گویا کہ سورج نکلا ہوا ہے، رخسار دیکھو تو 14ویں کے چاند کی طرح ہیں، جن کی ذات نور الہدیٰ ہے، ان کی ہمت اور ان کی طاقت دیکھنی ہے تو من کفہ بحر الہمم، ان کے ایک ہتھیلی میں پوری کائنات کی قوت ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ ہستی ہے قرآنہ برہاننا نسخ لعریان مضت اذا جاءنا احکام کل صحف صار العدم قرآنہ برہاننا قرآنہ برہاننا نسخ لعریان مضت، ان کا قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے وہ ہماری قرآن ہے، وہ ہماری دلیل ہے، وہ ہماری حجت ہے، وہ ایسا کلام ہے نسخ لعریان مضت کہ وہ آنے والے جتنے بھی دین آئے ہیں ان کی اکثر و بیشتر شرائع کے لیے وہ ناسخ ہے، اس نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ اذا جاءنا احکام کل صحف صار العدم، جب قرآن کے احکام آئے سارے صحیفے معلوم ہو گئے۔ اب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بدرۃ فیہا النبی المحتشم